السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود پاک بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم ماٹی کے پتلے تو یہاں بیٹھے رہ جائے اور ہمارے دل تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے آقا کی سنہری جالیوں میں جا کر درود کے نذرانے پیش کریں۔ تو بڑی محبت کے ساتھ پھر پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت آپ کی خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا بیٹھنا، وقت نکالنا، اللہ حشر کے دن ہم سب کے کام آ جائے اور اللہ قبول فرمائے، مقبول فرمائے، کیونکہ ابھی ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے ذکر کی علم دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جس مجلس میں فرشتوں نے رحمت کی چادر تانی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سعادت نصیب کی ہے۔ آج کا موضوع ہم نے دل کی صفائی، دل کو کیسا سنوارا جائے، یہ چنا ہے۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں رب کریم، یہ سورہ رعد کی آیت ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ سکون کے لیے ہی ہم سب یہاں پر اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو سکون سے سروبور کرتے ہیں، اور سکون کی تلاش میں ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، سارے عالموں کو، سارے جنوں کو، انس کو، حیوانات کو، نباتات کو، تمام عالموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، بنایا، تمام عالم قائم کیے، لیکن صرف اور صرف اشرف المخلوقات جو ہے، اور اس میں بھی جو اللہ کے بندے، دین اسلام والے اور اللہ کے رسول کے امتی آج کے ٹائم میں، یہی اس مبارک کلام کو پڑھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو دی ہے، اور ذکر کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی دیتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے اس کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، ان پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی سعادت نصیب کر دے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ کم کھا کے، کم عیش و عشرت میں رہ کے بھی سکون میں ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا ہے، اور کھانا پینا سونا مر جانا زندگی نہیں ہے، زندگی تو اس کے عشق میں رہنا، اسی کے عشق میں جینا، اسی کے عشق میں مرنا، اسی کی عبادتوں کا خیال رکھنا، اسی کی عبادتوں میں لگے رہنا، اور اس کے احکاموں کو ماننا، شریعت کو ماننا، اور اس کے حبیب پاک سے دل جان سے محبت کرنا، اور حبیب پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے کا نام زندگی ہے۔ اسلام ہمیں ایک ڈسپلن والی زندگی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام جسم میں، حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم جو ہے، بے شک آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ بگڑتا ہے نا تو سارے جسموں کو بگاڑ دیتا ہے، سارا جسم اسی کے تابع ہوتا ہے، اور جب وہ سنور جاتا ہے نا، جب وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کیا پیاری بات بتائی ہے۔ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہاں پر سینے میں، اور وہ پورے نظام، پورے جسم کا نظام، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سارے جسم کا نظام کا وہ بادشاہ ہے۔ سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ہارٹ صحیح ہے نا تو پھر کیا ہوگا، پراپرلی بلڈ پیوریفائی بھی ہوگا، وہ پہنچے گا بھی، بلڈ اچھی طریقے سے اس سب کو سپلائی کرے گا، اور سارے اعضاء اس سے مطمئن ہوتے ہیں پھر، اگر ہارٹ اچھا ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کو ہارٹ بولتے ہیں، اور عربی میں قلب بولتے ہیں، قلب بڑے کاف سے آتا ہے، چھوٹے کاف سے اگر لگاؤ تو کتا ہو جاتا ہے۔ قلب اور قلب میں فرق ہوتا ہے، قلب مطلب دل ہوتا ہے، اور دل جو ہے، دل یہی بیٹھو، دل اگر پراپر کام کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے، سوستھ ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو پھر جسم بھی تندرست ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بیماریاں دل کی مانی جاتی ہے، دل میں اگر بیماری لگ جاتی ہے تو سارا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک روحانی دل بھی ہوتا ہے، اور یہاں روحانی دل کی بات کی جا رہی ہے کہ جب دل سنور جاتا ہے تو سارے اعمال سنور جاتے ہیں۔ یہ دل ہی برائی کی جگہ بھی ہے، اور یہ دل ہی اچھائی کی بھی جگہ ہے، چاہے ہم اب اس کو سنوار لیں یا بگاڑ دیں۔ آئیے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا، اس کی مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کی دل کی 4 قسمیں،
دل کی 4 قسمیں. ایک کون سی؟ ایک صاف دل ہوتا ہے جو چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے. ایک دل کی پہلی قسم کون سی ہے؟ جو بہت صاف و شفاف ہوتا ہے اور وہ چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے. تو وہ دل کس کا ہے؟ اور دوسرا وہ دل جو آلودہ ہے، اور تیسرا وہ دل جو الٹے ہیں، اور وہ دل جو کنفیوزڈ ہے، منافق کا دل. تو پہلے دل کی جو پہچان، پہلے دل کی جو تعریف کی گئی وہ کیا، کون سا دل ہے؟ صاف و شفاف دل. صاف و شفاف دل جو ہوتا ہے وہ ایک روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے. روشن چراغ جو ہوتا ہے نا، اس دل جب چراغ جلتا ہے تو آس پاس کی چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، آس پاس والوں کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے. جب چراغ جلتا ہے، چراغ کی کیوں مثال دی گئی؟ وہ اس لیے دی گئی کہ اس سے وہ کیا ہوتا ہے، آس پاس کی چیزوں کو روشن کرتا ہے اور وہ فائدہ پہنچاتا ہے. فائدہ پہنچانے والا دل وہ مومن کا دل ہوتا ہے. مومن کا دل. اور مومن کا دل کیا ہے معلوم ہے؟ عبداللہ کا دل عرش اللہ ہوتا ہے. عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ. اور اللہ کے بندے کا جو دل ہوتا ہے نا، سچے مومن کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے. عرش جس میں اللہ بستا ہے، جس میں اللہ رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایک صاف دل، دوسرا وہ جو دل آلودہ ہے، گندا سندا ہے، ایک دم گندا ہے، وہ ہے کافر کا دل. جس نے کبھی اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، اللہ کا نام ہی لیا، اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اور وہ بھٹکتے رہا، تو وہ ہوا آلودہ، گندگیاں بھری ہیں اس میں. اور تیسرے قسم کا دل ہوتا ہے، الٹے ہوتے ہیں، وہ منافق. وہ منافق کا دل جو سمجھتا تو ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتا. معلوم ہے اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ سب سمجھتا ہے. لیکن شیطان کے ہاتھوں اتنا برباد ہوتا ہے کہ وہ منافق ہو جاتا ہے. اور منافق کا دل الٹا ہوتا ہے، ہر کام اس کا الٹا ہوتا ہے. قرآن خوب پڑھتا ہے لیکن حلق سے قرآن اترتا ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا اس کو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ منافق کا دل ہوتا ہے. اور ایک منافق بھی ہوتا ہے اور ایمان کی حالت میں بھی ہوتا ہے، چوتھے قسم کا دل. کبھی شیطان کے ہاتھوں ہو جاتا ہے اور کبھی پھر ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے. یعنی کمپلیٹلی صاف شفاف نہیں ہوتا. تو دل ایک نرالی بستی ہے، اور نرالی بستی، دل کی بستی جو ہے نا، وہ بڑے مشکل سے سنورتی ہے. دل کی بستی بستے بستے بستی ہے. دل کی بستی بستے بستے بستی ہے. کئی جو بستیاں شہر آباد کیے جاتے ہیں، یوں ہی تو نہیں ہو جاتے نا، برسوں کی محنت ہوتی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، تب جا کے وہ بستی میں پھر ٹرینوں کا اور پلین کا ایئرپورٹ بنتا ہے، اور پھر دنیا بھر کے ہاسپٹل سروس ہوتی ہے، اور پھر ریلوے، اور یہ تمام چیزیں جو سب ایک جگہ سیٹنگ کی جاتی ہے، تب جا کے بستی بستی ہے. یہ دنیا کی بستی کی بات ہے. اور دل کی بستی جو ہوتی ہے، وہ دل کی بستی بھی جو ہوتی ہے نا، جب تک ہوش آتا ہے دل کو سنوارنے کا، تب تک کیا ہوتا ہے؟ تب تک وہ دل کالا کالا ہو چکا ہوتا ہے. اگر بچپن سے ہی والدین کی تربیت اچھی رہی تو وہ دل جو ہوتا ہے نا، پھر بسا ہوا ہوتا ہے. اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور 2 قسم کی جو چیزیں ہیں دل میں ہوتی ہے، دل کی بیماریاں جو ہے اور دل کی اچھائیاں جو ہے. پہلے دل کی اچھائیاں دیکھتے ہیں. اگر اچھی تربیت ملی، اچھا ماحول ملا، اچھا خاندان ملا، اچھی سنگت ملی، اچھی صحبت ملی، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دل ہوتا ہے نا، وہ سخی بھی ہوتا ہے، حسن اخلاق والا ہوتا ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا، اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کا مددگار ہوتا ہے، لوگوں کی دکھ تکلیف بیماری میں اس کا غم خوار ہوتا ہے، اور اپنے رب کا ہمہ وقت عبادت گزار بندہ، فرما بردار بندہ ہوتا ہے.
تو یہ دل کی اچھائیوں کی نشانیاں ہیں. اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں لالچ، ہوس، بغض نہیں ہوتا، اس میں کینہ نہیں ہوتا، اس میں حسد نہیں ہوتا. یہ اچھائی ہیں دل کی. اور دل کی برائیوں کا ایک گروہ ہے، ایک گروپ وہ بھی ہے جن کے دل برے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے دل میں حسد پنپتا ہے، کینہ پنپتا ہے، بغض پنپتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ میں ہوں تو کوئی ہے نہیں، ایگو. تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بڑھ کر سمجھنا. یہ دل کی سب سے سخت بیماری ہے، سب سے بری بیماری ہے. دل کی سب سے بری بیماری تکبر ہے. تکبر بنا توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا. کیونکہ تکبر جو ہے خود بینی، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، سپریٹی کمپلیکس ہونا، اپنے آپ کو ایک دم اسپیشل سمجھنا، اپنے جیسا کوئی ہے نہیں، کوئی ہمارے جیسا ہی نہیں ہے سمجھنا. یہ تکبر. اور ہمیشہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، گرا ہوا سمجھنا، یہ تکبر ہے. تکبر کی تعریف صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس میں رائی کے برابر، جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں اچھی پوشاک پہننا، اچھی جوتیاں پہننا پسند ہوتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ ہم میں سے بعض ایسے ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں رائی برابر، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، رائی برابر جس میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملنے والی. تو آقا کریم سے صحابہ کرام جب فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں اچھے کپڑے پہننا پسند ہوتا ہے، اچھے لباس پہننا پسند ہوتا ہے، جنہیں اچھی جوتیاں پہننا پسند ہوتا ہے، کیا یہ بھی تکبر تو نہیں ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ پیارے آقا مسکرا دیے، ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. ہمارا رب خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہمارا رب خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اچھے لباس پہننا، اچھے کپڑے پہننا، لیکن پھر بھی نظریں جھکی ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، اپنے آپ کو یہ سمجھے الحمدللہ یہ جو کچھ میرے رب تو نے عطا کیا ہے نا وہ تیری عطا ہے. میں کیا، ایک ناپاک نطفے سے پیدا کی ہوئی ایک شخص، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، میں اپنی ایک سانس نہیں لے سکتی. میں کسی کا کیا بھلا کر سکتی ہوں جو میرا کوئی، میری اوقات نہیں. میں مٹی سے ہوں، مٹی کی بنی ہوں، مٹی میں مل جانے والی ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن تو نے عطا کیا ہے نعمتیں تو میں پہنتی ہوں، تو نے عطا کیا ہے تو میں رہتی ہوں، تو نے عطا کیا ہے تو گاڑی ہے، تو نے عطا کیا تو بنگلہ ہے، تو نے عطا کیا تو میری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ کیونکہ خود بینی جو ہے نا وہ اتنا بڑا، اتنا عظیم گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان نے کیا کیا تھا، اکڑ گیا تھا، اپنے آپ کو اسپیشل سمجھا تھا، اکڑ گیا اس لیے اکھڑ گیا. اگر ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا نا، اللہ کا فرمانبردار ہوتا نا، فرشتہ تھا، سجدہ کر لیتا نا، تو پھر کبھی وہ مردود نہیں ہوتا، مردود نہیں ہوتا. یہ تکبر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکالتی ہے. یہ بڑی زبردست ہارٹ کی بیماری ہے. ہارٹ میں جب کوئی تکلیف آتی ہے نا، بی پی بڑھ جاتا ہے اور کچھ پرابلم آتی ہے، سانس لینے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. پھر دنیائی ڈاکٹر، جو دنیائی طبیب ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے، وہ ہمارا علاج کرتا ہے. پھر وہ انجیوگرافی ہوتی ہے، انجیوگرافی میں پتہ لگتا ہے کہ 3 شریان جو ہے ہماری ہارٹ کی جو آرٹریز ہیں اس میں کہیں بلاکیج آ گیا ہے. اس میں بھی 3 بتائے گئی ہیں، 3 سائنس بھی یہ بتاتا ہے کہ جو 3 یا 4 ہے
وہ جو آرٹریز کے پاس جو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہے. اگر ایک شریان میں ایک آرٹریز میں اگر کچھ بلاکیج آتا ہے تو اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں, 2 میں آئے تو بھی اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں, اور پتہ لگا پوری کی پوری بلاک ہے تو پھر بائی پاس سرجری کرنی پڑتی. اسی طریقے سے بزرگوں نے ایک بہت اچھی بات بتائی ہے, اللہ اکبر, اتنی اچھی بات کہ اے بندے, اے میرے دوست, ذرا اپنے دل کو دیکھ. کیا کر؟ توجہ. اے بندے ذرا اپنے دل کو دیکھ, اپنے دل کی جانچ کر. ہاسپٹل میں جا کے تو جانچ کرتا ہے, ذرا اپنے دل کی جانچ کر کہ 3 جگہ پہ تین طریقے سے اپنے دل کی 3 طریقے سے. کیسی؟ توجہ, 3 طریقے سے دل کی جانچ کر. کیسی؟ اگر قرآن کے پاس بیٹھ, قرآن پڑھنے بیٹھ, اگر تیرا اس میں دل گھبرائے, تیرا دل نہ لگے قرآن پڑھنے میں, سمجھ میں آیا, دل قرآن پاک میں اگر نہ لگے. دوسرا ذکر اللہ کی مجلس ہو اور تجھے نیند آئے, ذکر اللہ کی مجلس ہو اور تجھے گھبراہٹ ہو, اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور تجھے مزہ ہی نہیں آ رہا ہو, بوریت محسوس ہو رہی ہو, تکلیف ہو رہی ہو. اور تیسرا کیا ہے؟ تنہائی میں تو بیٹھے اور اللہ کی یاد نہ آئے, تو پھر سمجھ جا تیرا دل مر گیا ہے. پھر تو سمجھ جا تیرا دل مر گیا ہے. اللہ سے اپنا دل مانگ, اللہ سے توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کہ میرے مولا, میرا ذکر میں دل نہیں لگ رہا, میرا قرآن میں دل نہیں لگ رہا, میرا تنہائی میں تیری یاد نہیں آ رہی. آج کیا ہو رہا ہے؟ ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے. کئیوں کے تو جواب بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. وہ کیا ہے نا, ہم کو ٹائم سوٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا تو ملک الموت آئیں گی پھر کیا بولیں گے, ابھی ٹائم نہیں ہے. کیسا تکبر مچا کے رکھا ہے لوگوں نے. ٹائم نہیں ہے. لنک شیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. فری میں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہے, پھر بھی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ دل لگ رہے نہیں ہے, دل مر گئے ہیں. کچھ مجلسیں سجائی بھی جاتی ہے, وہ اللہ کے لیے نہیں سجائی جاتی, اپنے بڑکپن کے لیے سجائی جاتی ہے کہ ہم دیکھو کتنے رئیس ہیں نا, ہم کیسے کھانے کھلاتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں. اگر دل میں اللہ سے اور اللہ کے رسول عشق ہو نا, تو جہاں بھی دین کی بات بتائی جا رہی ہو مذہب اہل سنت والی, بندہ وہاں سنے گا, جائیں گا, فری میں سنایا جا رہا ہے, کیوں ٹائم نہیں نکل رہا. اور دوسرا قرآن روشن کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمارے پاس نازل کی ہے, دی ہے, عطا کی ہے ہم پہ. یہ احسان عظیم ہے اللہ کا, اور اس میں پڑھنے کا ہم کو ٹائم نہیں ہے. رات بھر اسٹیٹس ڈالنے کا ٹائم ہے, رات بھر موبائل چیک کرنے کا اور واٹس ایپ دیکھنے کا ٹائم ہے, فضول سیریلز دیکھنے کا ٹائم ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے نا ہم کو تو قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. کئیوں کا تو ایسا ہے جو ساری زندگی قرآن کھلتا ہی نہیں ہے, قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. اور تیسرا تنہائی سے اچھا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. تنہائی جسے نصیب ہو جائے, بزرگوں نے تنہائی کے لیے جنگلوں کا سفر کیا, بزرگوں نے تنہائی کے لیے دور دراز میں اپنی تنہائی ڈھونڈی کہ میرے رب سے میرا کنیکشن ہو جائے. آج کل تنہائی میں دل گھبراتا ہے لوگوں کا. تنہائی نہیں چاہیے, مارکیٹس چاہیے جہاں پہ بالکل لوگ ہو, ناچ رہے ہو, ہنگامے کر رہے ہو. لوگوں کو وہ جگہ پسند آنے لگی ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پھر سمجھ لو تمہارا دل مر گیا ہے, تمہارا دل زندہ نہیں ہے. دنیا میں تو دل اگر بیمار ہوتا ہے اس کو علاج کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں, بائی پاس سرجری تک کراتے ہیں, لیکن روحانی دل اگر مر جائے نا تو پھر بیڑا غرق ہے. پھر اس کی تو بہت آخرت بھی خراب ہے, دنیا بھی خراب ہے. مولا دل بدل دے, مولا دل بدل دے, مولا دل بدل دے. غفلت میں ڈوبا ہوا میرا دل بدل دے مولا, میرے دل کو اپنی جانب پھیر, میرے دل کو اپنی جانب پھیر. دل ایک نرالی بستی ہے, اور قلب جو ہے نا گزرگاہ ہے, تجلیات ہے. دل بند اللہ کا گھر ہے, عرش ہے, اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے. آپ بولے کیوں, کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو عرش مولا پہ رہتا ہے, پھر میرے دل میں کہاں سے آ گیا؟
تو جیسے طریقے سے بیت اللہ ہے نا، کعبۃ اللہ، معاذ اللہ وہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کوئی اللہ وہاں پہ رہتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بیت اللہ ہے، میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے جس کا ساری دنیا کے لوگ دیوانہ وار طواف کرتے ہیں، جانے کے لیے تمنا کرتے ہیں، ساری ساری زندگی پیسہ جوڑ جوڑ کے وہاں جانے کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں اللہ کے گھر کی طواف کرنے کا نصیب کر دے اللہ تعالیٰ، عرش اللہ۔ اور پھر وہاں کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے اوپر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہے، اس گھر کے اوپر اللہ کی تجلیاں گرتی ہے، تجلیاں گرتی ہے، اس لیے وہ بیت اللہ ہے۔ اور جس دل کے اوپر اللہ کی تجلیاں آ جائے پھر وہ کیا دل ہوتا ہے؟ وہ عرش اللہ ہوتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ تو کیا اگر ہمیں اپنے گھر میں کسی کو بلانا ہے، کوئی وی آئی پی آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کا اچھی طریقے سے معائنہ کرتے ہیں، اس کی صاف صفائی کرتے ہیں، اس کی گندگی دور کرتے ہیں، اس میں پوچھے کرتے ہیں، اس میں اچھی طریقے سے ایک ایک چیز کو پوچھتے ہیں، جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اچھی سینریز لگاتے ہیں، اچھی طریقے سے ہم گھر کو خوشبو سے معطر کرتے ہیں کہ کوئی وی آئی پی آ رہا ہے، صفائی کرتے ہیں نا۔ دنیا کے انسان کے لیے اتنی صفائی، اور اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک، اس کو اگر بلانا ہے تو دل کی کیسی صفائی ہونی چاہیے؟ اگر وہاں حسد ہوگا تو اللہ آئے گا، اگر وہاں کپٹ ہوگا تو اللہ آئے گا، اگر وہاں تکبر ہوگا میں ہوں تو وہاں اللہ آئے گا؟ وہاں اللہ نہیں آنے والا، وہ گندگی والے گھر میں نہیں آتا، وہ جلس والے گھر میں نہیں آتا، اس کے لیے تو ٹوٹا ہوا گھر بھی چلتا ہے، جو لوگوں نے ستا کے جس کے دل کو توڑا ہے، جس کو تکلیف دی ہے، جس کو پریشان کیا ہے، تو وہ گھر اور جو اس میں ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر جس میں ہم وقت چالو رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے وہ دل لبریز ہوتا ہے، تو پھر وہ دل نورانی ہوتا ہے، اور وہ دل جو ہوتا ہے نا روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے، اور اس روشن چراغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ نور السماوات و ما فی الارض، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرمانا اللہ کا نور ہے، تو جب چراغ جلتا ہے دل کا وہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، پھر اللہ کے نور سے اس میں تجلیاں گرتی ہے، اور پھر وہ دل جو ہوتا ہے نا بڑا ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ وہ گھر قیمتی ہوتے ہیں نا کہ اس میں گرینائٹ لگا ہے، اس میں ماربل لگا ہے، اس میں یہ ایسے لگزریس چیزیں لگی ہوئی ہے، تو وہ گھر کی قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور مومن کا جو دل ہوتا ہے نا جس میں اللہ ہو جائے، اس سے قیمتی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بادشاہ کے سامنے بہت بڑی پبلک کے اندر تقریر کی، اور فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنی ساری بادشاہت دے کے بھی میرے دل کو نہیں خرید سکتا، کیونکہ میرا دل بہت مہنگا ہے، میرا دل بہت مہنگا ہے، میرا دل بہت مہنگا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے کہ ہم کو دل کو سنوارنا ہے، دل کی بستی کو بسانا ہے۔ دل کی بستی بستی ہے، کیسی بستی ہے؟ جیسے ہم ایک گناہ کر لیتے ہیں، دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتے پھر ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر توبہ کرے تو شاید مٹ جاتا ہے، پھر توبہ کر کے قسم کھا لے نہیں اب نہیں کریں گے تو پھر پورا ہی مٹا ہوا رہتا ہے، لیکن اگر پھر وہ گناہ دوہرا لیا جاتا ہے پھر لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے لگتے کیا ہوتا ہے، سارا کے سارا دل اگر توبہ نہیں کی تو سیاہ کالا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، ایک دم کالا۔ تو پھر وہ کالا دل جو ہوتا ہے، وہ کالے دل میں اللہ آئے گا کیا؟ کالے دل میں اللہ رہتا ہے کیا؟ اللہ کو تو دل صاف و شفاف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے مالوں اور اپنے نفس کے بدلے، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں حشر کے دن کام نہیں دیں گی، تمہارے دل کام آئیں گے۔ اور جو دل ہے نا، بار بار بول چال کی لینگویج میں بھی کیا بولتے ہیں، بھئی تم ہماری جانب کیوں نہیں دیکھ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ میرا دل نہیں کر رہا۔ دیکھنا تو آنکھ کا کام ہے، لیکن کیا بولتے ہیں؟ میرا دل نہیں کر رہا۔ بھئی کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ارے دل نہیں چاہ رہا، دل سے تھوڑی کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا تو پیٹ میں جاتا ہے، لیکن بولتے کیا ہے؟ دل۔ یہ سارے آرگن کا جو بادشاہ ہے نا وہ دل ہے، اس لیے دل اگر اچھا ہے تو پھر سب اچھا ہے، اور دل اگر خراب ہے تو پھر سب خراب ہے۔ خواتین کے لیے بھی، آپ ماں بہنوں کے لیے بھی میں بات بتا دوں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کا ہمارے کھانا پکانے میں بھی اتنا اثر جاتا ہے
کہ اگر ہمارے دل کی کیفیت اچھی ہے، ہمارے دل میں اللہ کا نور ہے، اللہ کے حبیب پہ درود ہے، اور ہمارا دل صاف و شفاق ہے، اور ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد، جلن نہیں ہے، تو پھر وہ جو کھانا بنتا ہے نا، وہ جنت کی نعمت جیسا بنتا ہے۔ اور اگر ہم ماں بہنوں میں اگر حسد ہے، جلن ہے، کوڑھن ہے، تکلیف ہے، اور ہم برے خیالات میں مبتلا ہے، اور ہم نہ درود پڑھ رہے ہیں نہ ذکر کر رہے ہیں، تو پھر وہ کتنی بھی پیور گھی کے اندر بنائے، کتنے اچھے اچھے کھانے بنائے، کیا کیا چیز ڈال دیں، وہ کھانے میں لطف نہیں ہے، مزہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دلوں کو پاک رکھے، دلوں کو صاف و شفاق رکھے۔ اب دل میں گندگیاں بھری ہو یہ تو ٹھیک ہے، دل میں دنیا بھی بھری ہوتی ہے، دنیا اتنی بھری ہوتی ہے کہ اللہ اور آخرت کا خیال تو ہوتا ہی نہیں، آخرت کا خیال تو بالکل نہیں ہوتا۔ بس کیا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں ایسا بڑا بنگلہ بنا لوں، اور 2 4 ویلے میں خرید لوں، اور میں ایسی کاریں لے لوں، اور ایسا میں یہ کر لوں اور ویسا کر لوں، دنیا 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 دنیا، اللہ اکبر، دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا، ساری کائنات بھی مل جائے نا تو ایک مکھی کے پر کے برابر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تعریف نہیں کیا، عزت نہیں کی۔ دنیا مانگی تو کیا مانگا، چند گھڑی کا ایگزامینیشن سینٹر کے اندر سکون مانگا، اور کیا مانگا؟ یہ تو پیپر دینے کی جگہ ہے نا۔ نجات تو وہاں پہ، یہاں سے نجات ہو کے وہاں اللہ تعالیٰ آخرت میں رسوائیوں سے بچا لے، تو وہ بات ہے۔ اب ایک بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ہم سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں آقا نے فرما دیا تصویر ہے، کتا ہے یا جنوب ہے، جس کو جنابت کے غسل کی ضرورت ہے، تو یہ 3 اگر جس گھر میں ہے، جس گھر میں ہے تو پھر وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس گھر کے اندر تصویر ہو، کتا ہو، ناپاک شخص ہو، وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو جس گھر میں حسد، جلن، گنہگاری، گندگیاں، ناپاکیاں، حرام خوریاں اور دنیا کی تصویریں لگی ہو، دنیا کے عشق اور معشوق اور محبوبوں کی، عشق تو صرف اللہ کے رسول سے کیے جانے کی چیز ہے، لیکن آج کل نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکوں کے دلوں میں تو نہ جانے کتنے ہیرو ہیروئنس اور نہ جانے کتنی دنیا کے معشوق بسے ہوئے۔ اگر وہ دل میں ہے تو جب فرشتے تصویر رہنے پہ فرشتے رحمت کے نہیں آتے، جس گھر میں تصویر ہو، رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے، تو جس گھر میں دنیا معزز بن کے بیٹھی ہو، کیا وہاں اللہ آئے گا؟ کیا وہاں پہ اللہ کی تجلیاں ہوں گی؟ کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا نور برسائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم غور و تفکر کریں، غور و تفکر کرنا ذرہ برابر، غور و تفکر کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم غور و تفکر کریں کہ اللہ کا، یا ہم کو اپنے دل کو کی سختی کو کیسے دور کرنا ہے، دل کی گندگی کو کیسے دور کرنا ہے۔ گھر کو تو کلیننگ کرنے کے لیے بڑے ڈٹرجنٹ اور بڑے بڑی صفائی کے چیزیں مل جاتی ہیں، برش مل جاتے ہیں اور اچھی طریقے سے کلینر مل جاتے ہیں، اس سے ہم گھروں کو صاف کر لیتے ہیں۔ کوئی مہمان کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو پھر کیسے کرے، اپنے دل کی صفائی کیسی کرے؟ تو دل کی صفائی جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے عشق سے ہوتی ہے، اللہ کی محبت سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ جب ہم وقت ذکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اور جب اللہ کا نام دل کی بستی میں سما جاتا ہے، بس جاتا ہے، کہ عادت بنا لے۔ 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہے،
اور نماز جو ہے نا بڑے بہترین ہے اپنے دل کو صاف رکھنے کا ذریعہ. دل کو اتنا پاک رکھیں اور جب وضو کرے تو دل سے ساری گندگی ساری دنیا کو نکال پھینکے. یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا. یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا کیسے بولتے ہیں, کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نمازی کے ساتھ اشراق چاش اوابین اور تہجد گزار بھی بنا دے. لیکن دل کا سجدہ کچھ لوگ کرتے ہیں. سجدے تو سب کرتے ہیں لیکن دل کا سجدہ کرنا. دل کا سجدہ کسے کہتے ہیں؟ دل کا سجدہ آپ نے دیکھا ہوگا ریس کا گھوڑا ہوتا ہے. ریس کا جو گھوڑے ہوتے ہیں نا, اس میں جو فرسٹ آتا ہے اور جو اس کے پیچھے جو گھوڑا ہوتا ہے, جو ساری جو سیکنڈ اور آگے والوں سے پیچھے والوں سے سب سے آگے ہوتا ہے, جو وہ جو ریس کا گھوڑا ہوتا ہے نا, اسے عربی میں مسنی کہتے ہیں. عربی میں مسنی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, اس کو اس کا نام دیا گیا عربی میں کہ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس کے سامنے جب وہ دوڑتا ہے نا تو وہ اس کو نہ دائیں بائیں کچھ نہیں دکھتا. وہ بس اپنی منزل کے جانب پہ مجھے جیتنا ہے, مجھے فرسٹ آنا ہے. اس چکر میں جب وہ دوڑتا ہے تو اس گھوڑے کو جو پوری توجہ کے ساتھ اپنی منزل کے جانب اپنے ٹارگٹ پہ جب وہ دوڑتا ہے نا تو کچھ دیکھتا ہے, پوری توجہ کہاں ہوتی ہے, مجھے وہاں پہنچنا ہے. اس گھوڑے کو عربی میں مسنی کہتے ہیں. اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, اس کی کیفیت جو جس کیفیت سے وہ دوڑتا ہے پوری طریقے سے یکسوئی کے ساتھ, جو توجہ کے ساتھ وہ اس اپنے منزل میں جانے کے لیے دوڑتا ہے, اس کو عربی میں صلاح کہتے ہیں. صلاح سے سلاد بنائے, صلاح سے سلاد بنائے. سلاد یعنی نماز, سلاد یعنی نماز. صلاح کیفیت کا نام, اور سلاد. تو ہماری نمازوں میں ہم مسنی گھوڑے کی طرح ہونا چاہیے. ایک اور مثال آپ کو بتائیں کہ جب شیر ہوتا ہے نا, شیر جب اپنے شکار کے لیے نکلتا ہے نا تو یوں ہی شکار پہ ایک دم جھپٹ نہیں پڑتا. وہ شکار کے لیے پہلے اپنا منصوبہ بندی کرتا ہے, غور تفکر کرتا ہے کس طریقے سے, اور پوری نظر اس کی, سانس بھی روک لیتا ہے, پوری اچھی طریقے سے وہ ٹارگٹ کے اوپر اپنا دھیان کرتا ہے. کہ پھر وہ یہ سوچتا ہے میرا کچھ بھی بگڑے. بڑے بڑے جنگلی بھینسے آتے ہیں, جنگلی وہ ہوتے ہیں, ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے, لیکن اس کو شکار کرنا ہے. وہ سوچتا ہے جو مرضی آئے تکلیف آ جائے, مجھے تو آج شکار کرنا ہے. وہ بھی مسنی ہوتا ہے. اور اس کیفیت کو بھی صلاح کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر جب شکار کرتا ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا. جب شکار کرتا ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا, ادھر ادھر کے خیال اس کے دماغ میں نہیں آتے. اس کا خیال تو صرف اور صرف اپنے ٹارگٹ پہ ہوتا ہے, اپنے شکار پہ ہوتا ہے. نماز بھی کچھ اسی طریقے سے. نماز جب بندہ پڑھے ساری کیفیت اس کی ایسی ہو مسنی کی طرح, وہ صلاح ہو جائے. وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرے کہ مزہ آ جائے اس کی نماز کا, اس کے سجدے کا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں, علی دوسرا سجدہ تب تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کو نہیں دیکھ لیتا. سبحان اللہ. یہ سجدے اللہ ہم کو نصیب کرے. یہ دل کا سجدہ کہلاتا ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں دل کا سجدہ, کہ دل سجدہ ریز ہو جائے اپنے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ سے ایسی محبت ہو جائے. تو یہ کیفیت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. اور نماز سے جو ہوتا ہے نا دل پاک ہوتا ہے. اور پھر نماز کے بعد آپ لوگ کو ایک اچھا سا عمل بھی بتا دوں. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے کہ پنج گنج قادریہ. فجر کے بعد پنج گنج قادریہ کس کو بولتے ہیں؟ جو غوث اعظم سے منسوب ہے, اور یہ قادریہ سلسلے والے اسے برابر پڑھتے ہیں. اور ہم سب تو الحمدللہ قادری ہے. قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا. تو قادری سلسلے والے اس پنج گنج قادریہ کو پڑھتے ہیں. آپ لوگ بھی سیکھ لیں, آپ میں بھی اکثر پڑھتے ہوں گے, ہو سکتا ہے جو نہیں پڑھتے وہ سمجھ لیں. فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ, اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے,
اللہ کے 99 نام تو ہمارے پاس ظاہر ہے، واقع بے حساب نام ہے جو ہم نہیں جانتے. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے نا وہ 99 ہے. اور ان نام میں ایک نام ہے یا عزیز ہو، یا عزیز، یا عزیز، یا عزیز ہو، یا عزیز ہو، یا عزیز ہو. 100 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ ذکر کرے اللہ کا. کیا پڑھے؟ یا عزیز ہو یا اللہ، 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 100 مرتبہ. ظہر کی نماز کے بعد یا کریم ہو یا اللہ، یا کریم ہو یا اللہ، یا کریم ہو یا اللہ. یہ جرب لگ رہی ہے اللہ کے نام کی. جتنی جتنی دل پہ جرب لگے گی نا، دل خوبصورت ہوتا جائے گا، دل نورانی ہوتا جائے گا. اور جو چہرہ پہ تہجد کی نماز سے نور آتا ہے ایسا نہیں ہے، دل پہلے نورانی ہونا چاہیے. دل بغض، حسد، جلن، تکبر سے پاک ہونا چاہیے، تب تہجد نصیب ہوتی ہے. اور جب تہجد ہوتی ہے تب نور آتا ہے. ورنہ منافق بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دل میں ادب نہیں ہوتا رسول اللہ کا، اور عبادتیں تو پھر وہ یوں ہی ہو جاتی ہے ٹکر مارنے کی جیسی. پھر ظہر ہو گئی، ظہر میں کیا پڑھیں گے؟ یا کریم ہو، بولے یا کریم ہو یا اللہ، یا کریم ہو یا اللہ، یا کریم ہو یا اللہ. اور پھر عصر میں یا جبار ہو یا اللہ، یا جبار ہو یا اللہ، یا جبار ہو یا اللہ. مغرب میں یا ستار ہو یا اللہ، یا ستار ہو یا اللہ، یا ستار ہو یا اللہ، اے پوشی کرنے والے. اور پھر عشاء میں یا غفار ہو یا اللہ، یا غفار ہو یا اللہ، یا غفار ہو یا اللہ. سبحان اللہ. 100 مرتبہ برابر پانچوں ٹائم کی نماز میں یوں ہو جاتا ہے. اور اگر یہ چلتے رہے، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے نا، اللہ کا بہترین ذکر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل ترین ذکر. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا افضل ہے. جو 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پڑھے اس کی تو کیا بات ہے، کیا کہنے. اللہ کے ذکر کی تو بات ہی نہیں ڈالی ہے نا. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اور یہ پڑھتے رہیں. اللہ کا ذکر جتنا جتنا کریں گے ہم نکھرتے جائیں گے، ہمارا دل پاک ہوتا جائے گا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، استغفر اللہ پڑھیں. یا قویو اللہم یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو، اے طاقت دینے والے طاقت دے. کمزوری محسوس ہو، طاقت کے لیے بھول گئے. اللہ کے ناموں میں اللہ کی نام صفتی نام بھی ایسے ہیں جس سے بے حساب بے پناہ فائدے ہیں. ہم وقت اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے نا تو دل کتنا بھی کالا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کسی نل کو نیچے دیکھا ہوگا کہ اگر نل کا پانی ٹپکتے رہتا ہے نا، جہاں ٹپ 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 ٹپ، اگر ٹیپ برابر بند نہیں رہتا تو وہاں نیچے گڈھا ہونے لگ جاتا ہے اپنے آپ. وہ پانی کی بوند اپنے لیے راستہ بنا لیتی ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے دل میں اپنے آپ اللہ کی محبت کا راستہ بن جاتا ہے. اللہ کا نور وہاں پہ ظاہر ہونے لگتا ہے. اس کو دیکھ کے ہی، اس بندے کو جو بہت ذکر کرتا ہے، دیکھ کے ہی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ کے ذکر میں اللہ والوں کو دیکھا ہوں نا، اللہ والوں کے چہرے کے ایسے نور کہ ان کو دیکھتے سے بڑے بڑے گناہ تائب ہو جاتے، گناہ گار تائب ہو جاتے، توبہ کر لیتے ہیں. ان کو دیکھ کے ہی دل میں ان کو سکون پیدا ہو جاتا ہے. ان کو دیکھ کے ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں، اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں، اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں. ایک مثال اللہ کی محبت کی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم بندے ہیں، ہمارے دل کیسا ہونا چاہیے. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کے تو کیا کہنے، ساری رات ذکر، ایک ایک رکعت میں 5 پارے. اور ابراہیم خلیل اللہ کی محبت دیکھیے. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام
ایک مرتبہ جنگل میں، اور سن، ایک مرتبہ جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے. بکریاں چر رہی تھی، وہ ایک پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے بکریوں کو ایک ٹلے پہ بیٹھ کے بکریوں کی نگرانی کر رہے تھے. اچانک ایک شخص بازو سے گزرا. کیا ہوا؟ ایک شخص بازو سے گزرا، قریب سے گزرا، اور اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا یموت. تسبیح تراویح ہے نا. تو یہ تراویح کی جو تسبیح ہے نا، یہ اللہ کی تعریف ہے. سبحان ذی الملک والملکوت ہے، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. کیا تعریف ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسی تعریف ایک شخص آپ کے قریب سے گزرتا ہوا گنگناتا ہوا گزرا. آپ تو ایسے بیٹھے، جو بیٹھے تھے، خاموشی کا عالم تھا. جیسے سنا اللہ کے تو عاشق، دل میں عشق، کانوں میں رس گھل گیا، عشق بھڑک اٹھا. اس کو روکا، کہا اے شخص رکو، اے میرے بھائی رکو رکو. کہا کیا ہے؟ کہا کیا پڑھا؟ بہت اچھا لگا. ایک بار اور سناؤ نا. کیا کہا؟ ایک بار اور سنا دو. کہا کیا دوں گے؟ اس شخص نے کہا، پڑھنے والے نے، کیا دوں گے؟ کہا دیکھو یہ میری بکریاں چر رہی ہے، ان میں سے آدھی تمہیں دے دوں گا. ایک بار سنا دو، اور ایک بار سنا دو. اس سنانے والے نے پھر دوسری مرتبہ پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جیسی پڑھا، اب تو کانوں میں عشق بہت رس گھل گیا، عشق ہلورے مارنے لگا، تڑپ بڑھ گئی. کہا ایک بار اور سنا دو نا. یہ دل ہے، یہ دل اچھا ہے. آج کل تو اللہ کا ذکر سننے اور ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا. ٹی وی ہو، واٹس ایپ ہو، اور فضول کی باتیں ہو، فضول کے گیمز ہو، بس مزے اسی میں آ رہے. مطلب شیطان کو خوش کر رہے ہو. کس کو خوش کر رہے ہو؟ شیطان کو خوش کر رہے ہو. اللہ کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے عشق کرنا پڑے گا. اور اللہ کے عشق کی باتیں، اللہ کا کلام اللہ کی باتیں، ذکر سن کے مزہ آ جانا چاہیے ایک دم پوری بدن پورا اللہ کے محبت سے لبریز ہو جانا چاہیے. اب وہ دل مچل گیا. ایک بار اور سنا دو نا. کہا آپ کیا دوں گے؟ کہ جو آدھی بکریاں بچی ہے نا، یہ بھی دے دوں گا. یہ آدھی بکریاں جو ہے، یہ پوری کی پوری بکریاں تمہاری. ایک بار اور سنا دو. اب پھر سنا دیا. پھر سنانا تھا کہ اب تو اور تڑپ گئے. کہا ایسے کرو، بس ایک بار اور سنا دو. بولے اب کیا دوں گے؟ اب کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ بکریاں تو پوری دے دی. کہا سنو نا اے میرے بھائی، تمہیں بکری چرانے والا تو لگے گا نا، مجھ کو لے جاؤ. بکری چرانے والا لگے گا نا، مجھے لے جاؤ، لیکن مجھے پھر سنا دو. پھر سنا دیا. اب وہ سنانے والا شخص جانے لگا. کہا میرے بھائی رکو، یہ بکریاں بھی لے جاؤ، مجھے بھی لے جاؤ. کہا میں وہ نہیں ہوں. کہا کون ہو؟ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو. بولے کون ہو؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ نے آپ کے پاس خاص امتحان کو بھیجا تھا. یا فرشتے جاؤ اور ذرا میرے خلیل کے پاس جاؤ اور ذرا میرا کلام، میرا ذکر کر، دیکھو تو صحیح میرا خلیل میرے ذکر کی کیا قیمت لگاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذکر کی قیمت ہے، یہ ذکر ہے. ایسے ایک بزرگ تھے. یہ تو نبی کی بات ہے. ایک عام ان پڑھ انسان کی بات بتاؤں. ایک بار قبرستان میں قبر کھودنے والا قبر کھود رہا تھا. دیکھا کیا کہ اچانک ایک اینٹ ہٹ گئی، دوسری قبر کھل گئی. تو اس میں سے خوشبو کی تیز خوشبو آئی، قبر کے اندر سے خوشبو آئی. تو کیا ہوا؟ خوشبو آئی تو ان نے دوسری اینٹ بھی ہٹا کے دیکھ لیا کہ یار کیا ہے اس میں. تو دیکھا کیا کہ میت بالکل تر و تازہ، کفن میں بھی داغ نہیں، اور گلاب کھلے ہیں آس پاس.
ایسی خوبصورت قبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دیکھی تو وہ انسان نے پھر کیا کیا، ساروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی قدرت، یہ کون شخص ہے جس کے قبر تو بہت پرانی ہے، لیکن اس میں قبر میں ایک کفن میں داغ بھی نہیں ہے. یہ کس کی قبر ہے؟ پتہ کیا گیا، ڈھونڈا، پتہ کیا تو اس انسان کی بیوہ جو بہت ضعیف تھی وہ مل گئی. اس بیوہ سے جا کر سارے لوگوں نے، مسجد والوں نے جا کے ملاقات کی اور کہا کہ مائی بتاؤ ذرا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کے شوہر کی قبر ہے اور وہ شوہر کی قبر میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہے، گلاب کھلے ہوئے ہیں اور جیسا کہ ویسا بدن ہے، جبکہ سالوں ہو گئے نا ان کے انتقال کو. کچھ عمل ان کے اچھے تھے، کیسے عمل تھے، کیا عمل تھے. دنیا چاہتی ہے نا ہم بھی وہ یا شارٹ میں کر لیں اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں، ہمارے بھی اچھی بات ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر وہ اس خاتون نے جو ضعیفہ تھی، انہوں نے بڑا دیر سوچا کہ میں کون سا عمل بتاؤں. تو پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے زیادہ تو کچھ نہیں معلوم، میرے شوہر ایک سادے سیدھے انسان تھے، عالم فاضل میں نہیں تھے، ایک ان پڑھ جاہلی انسان تھے جنہیں قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. لیکن ان کا ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ گھر آتے ہی قرآن پاک کو اٹھاتے، چومتے، سینے سے لگاتے، پھر قرآن پاک کو کھولتے اور کھول کر پھر وہ ہر ورق پہ ہر لائن پر یوں انگلی پھیرتے، یوں انگلی پھیرتے، انگلی پھیرتے. اور پڑھنا تو آتا نہیں تھا نا عربی، لیکن قرآن سے محبت تھی تو انگلی پھیرتے اور انگلی پھیرتے اور ہر بار یہی بولتے، کیونکہ عربی تو آتی نہیں تھی. تو کیا بولتے؟ اے اللہ تو نے یہ کہا ہے نا، یہ بھی حق ہے. اے اللہ تو نے یہ کہا، یہ بھی حق ہے. اے اللہ تو نے یہ کہا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے کر کے وہ پیج بدل پلٹ کے ہر لائن پر، ہر آیت پہ انگلی پھیر پھیر کے بس یہی گواہی دیتے، اللہ یہ سب سچ ہے، اللہ تو نے حق کہا ہے، اللہ تو نے حق کہا ہے، اللہ یہ بھی حق ہے. بس یہی عمل تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل. پڑھنا نہیں آتا پھر بھی قرآن سے محبت. اور قرآن جو ہے نا افضل ذکر ہے. قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھا کرو، کم سے کم زیادہ زیادہ 5 10 یا 7 منزل میں 7 دن میں قرآن پاک ہم نے ختم کرنا چاہیے. 7 دن میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک پارے کی تو عادت ڈالے نا. ایک پارہ نہیں ہوتا تو کم سے کم ایک ساتھ میں نہیں ہوتا، زندگی کے مسائل ہے تو 5 ٹائم میں 5 رکوع، 2 3 رکوع بھی کرے تو ایک پارہ ہو جاتا ہے، مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے. یہ ذکر ہے جو دلوں کو نورانی بناتا ہے، قبر کو نورانی بناتا ہے. اللہ کی یاد جو ہے نا، دل لگ جائے، بس دل لگ جائے، اللہ دل بدل دے، دل بدل دے، دل بدل دے. تو یہ دل کی عجیب کیفیت ہے. ایک مرتبہ ایک مثال اور سمجھ لے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بلند پائے کے بزرگ ہوئے. ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت نہ معلوم کیوں ایسا لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں. کیا کہا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مجھے لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں. حضرت نے کہا وہ کیسے سو گئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کہا آپ اتنی پیاری واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے دل اثر ہی نہیں لیتے، اس لیے مجھے لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں. حضرت نے جیسی یہ بات سنی تو کہنے لگے غلط بات ہے، سوئے نہیں ہیں، سو گئے نہیں، مو گئے ہیں. مو گئے مطلب مر گئے ہیں. تمہارے دل سوئے نہیں ہیں، تمہارے دل مر گئے ہیں. بولے وہ کیسے؟ کیا سوئے ہوئے کو، انسان سویا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو جھنجھوڑ کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو مر گیا اس کو کیا اٹھائیں گے؟ وہی ذکر کی واعظ و نصیحت کی بات ہے کہ جو عالم دین کرتا ہے وہ جھنجھوڑتا ہے، جو زندہ ہے وہ جھنجھوڑ مانتا ہے، اس اٹھ جاتا ہے اور وہ اس سے توجہ سے سنتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے.
اس پہ اثر ہوتا ہے اس کے دل پہ، اگر دل پاک ہو تو. اور دل میں اگر لگے کہ نہیں مجھے تو ٹائم ہو رہا ہے، ابھی تو میرا وہ سیریل کا ٹائم تھا، ابھی میرا تو وہ کا تھا، مجھے وہ پارٹی میں جانا تھا، مجھے ویسے مال میں جا کے شاپنگ کرنی تھی، تو وہ تو پھر دل وہاں لگی کہاں رہا ہے، بیٹھے ضرور ہے لیکن دل نہیں لگا تو کہاں نصیحت ہوگی. وہ دل مر گئے ہیں. کیا کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ وہ دل زندہ نہیں ہے، وہ مر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کے دل مر گئے، کاش ان کے دل ہوتے، کاش ان کے دل ہوتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ دل کا علاج کرنا ہے تو کیسے کیا جائے؟ ڈاکٹر کے پاس جا کے ظاہری جب دل میں پرابلم آتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر زیادہ پرابلم ہے تو اسٹنٹ لگ جاتا ہے، زیادہ پرابلم آئی تو بائی پاس سرجری ہو جاتی ہے، دوائیاں دی جاتی ہے. لیکن روحانی دل اگر مر گیا ہے، دل کی جو کیفیت اصل ہے، یہ اوپر والے دل کی جو ظاہری بدن والا دل ہے نا، وہ اگر مر بھی جائے نا تو اتنا پرابلم نہیں ہے. مرنا تو سبھی کو ہے، کون زندہ رہنے آئے. لیکن روحانی دل اگر مر گیا، جہاں اللہ نہیں بس رہا، جو دنیا میں غرق ہو گیا، اس کی بڑی پرابلم ہے. اس کا علاج کرنا ضروری ہے. وقت رہتے اگر اس کا علاج نہ ہوا اور وہ وہی مرا ہوا دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، رسوائی رسوائی ہے. حشر بھی بیکار ہے، قبر بھی بیکار ہے، پل صراط پہ بھی مرنا گرنا ہے، اور نہ جانے کس قدر رسوائی رسوائی ہے. دل اچھا بنا کے لے جانا ہے. دل پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور دل کا علاج، روحانی علاج بھی کرنا ضروری ہے کہ دل کا علاج کیسا کیا جائے. تو دل کا علاج ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس. قرآن کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں سے پڑھو، ان لوگوں کا راستہ جس پہ اللہ نے انعام عطا کیا، جو اللہ کے چنے ہوئے اچھے بندے ہیں، جو اللہ کے عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کو کرنے والے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان سے محبت کرنا اور ان سے اللہ کا عشق سیکھنا، ذکر سیکھنا، علم سیکھنا، یہ دل کو صاف کرتا ہے. دل کا علاج اس سے ہوتا ہے. اور یہ بڑے اچھے دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، ویسے ہی پہچان لیتے ہیں. جگر مراد آبادی کا نام سنا ہوگا نا؟ جگر مراد آبادی ہندوستان کے بڑے شعراء میں سے تھے. بڑے شعراء، بڑے بڑے جتنے مشاعرے ہوا کرتے تھے نا، ان کے بنا تو ہوتے ہی نہیں تھے. لیکن وہ شاعر تھے، اور شاعر ہونے کی وجہ سے، سبھی شاعر نہیں کرتے ویسا، لیکن وہ شاعر ہونے کی وجہ سے ایک بری عادت انہیں لگی ہوئی تھی شراب پینے کی. وہ شراب میں ہمیشہ دھت رہتے، شراب ہی پیتے، شراب ہی پیتے. اور شراب حرام ہے، شراب چھوٹتی نہیں تھی، اس قدر حالت کی عادت بن گئی تھی، زندگی بن گئی تھی شراب. ایک مرتبہ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا. اس میں وہاں کی تنظیم نے جو بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کا وہ پروگرام تھا، اس میں سارے ملک کے اور ملک کے باہر کے شعراءوں کو دعوت دی گئی، بلایا گیا. تو کچھ نے کہا کہ بھئی نعتیہ ہے اور مشاعرہ تو ہے نعتیہ، تو کیا کریں کہ ہندوستان کے اتنے بڑے جگر مراد آبادی اتنے بڑے شاعر کو نہ بلائے تو پھر کیا مزہ آئے گا. تو کچھ نے کہا نہیں، ان کو نہیں بلا سکتے. کہاں وہ شرابی اور کہاں حضور پاک کا پاک نعتیہ کلام، شرابی کو نہیں بلائیں گے. لیکن پھر کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ نہیں بلائیں گے. تنظیم نے کہا بلائیں گے کے چکر میں جب پبلک کو پتہ لگا کہ جگر مراد آبادی آ رہے تو کہا، پبلک ہوٹنگ پہ آ گئی کہ ہمارے پاک نبی کی ثنا خوانی ایک شرابی کرے گا.
تو بلانے والوں نے بھی انہیں 2-3 دن پہلے سے بلا لیا تھا کہ آپ بالکل، اور جب بالکل مجلس عروج پہ پہنچی نا، اس وقت جگر مراد آبادی کا نام لیا گیا. جیسے ہی جگر مراد آبادی اسٹیج پہ نمودار ہوئے سامنے پبلک نے ہوٹنگ شروع کر دی. تو انہوں نے بس یہ کہا، آپ لوگ مجھے میرے نام پہ ہوٹ کر رہے ہو، میرے لیے ہوٹنگ کر رہے ہو، یا حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پاک کے لیے ہوٹنگ کر رہے ہو؟ پبلک کو صاف سن گیا کہ نعت تو نعت پاک ہے، ہم کیسے بول سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پہلا مصرع، پہلی لائن یہ تھی، رند ایک رند اور مدحت رسول. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں تو شارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ان کا قصہ. بس پھر تو پبلک خاموشی کے ساتھ سنتی رہ گئی. اللہ جسے ہدایت دے دے، جس کے دل کو پاک کرنا اللہ کی نظر رحمت ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، پھر اس کو تو کوئی پبلک اس کے لیے روک نہیں سکتی، اور کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا، جس کو اللہ پسند کر لے. بس اس کے بعد پھر ان کے جو دوست تھے، وہ بڑے محکمے کے بہت بڑے آفیسر تھے، بڑی انسٹیٹیوشن کے ایک بہت بڑے آفیسر، اور وہ بھی شاعر تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. لیکن کئی عرصے بعد اسے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ داڑھی سجی ہے، ٹوپی لگی ہے، اور بڑے اچھے سے شاہانہ مسلم لباس میں وہ آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا، مسٹر کیا بات ہے، یہ کیسا اتنا چینج تمہیں میں دیکھ رہا ہوں؟ جگر مراد آبادی نے اس شخص سے کہا، اپنے دوست سے. تو کہا کہ ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی ہے، ایک اللہ والے کی صحبت کا یہ اثر ہے جو میری لائف چینج ہو گئی ہے. ان کو سننا تھا کہ انہوں نے کہا مجھے بھی ملاؤ، ان اللہ والے سے میری بھی ملاقات کرا دو. کہا ٹھیک ہے، میں ان سے ٹائم لوں گا. لیکن انہوں نے کہا سنو، ٹائم لوں گے نا، جگر مراد آبادی نے کہا ٹائم لوں گے تو بس میری 2 شرط ہے. وہ شرط یہ کہ میں اپنے وقت پہ رات میں جب آؤں گا، اور دوسرا یہ کہ میں شراب کا عادی ہوں، شراب کے بنا رہ نہیں سکتا، وہ میری عادت بن گئی ہے. اب وہ اللہ والے ہیں، وہ میں تو ٹھیک ہے، لیکن میں رات میں مجھے طلب ہوتی ہے اور میں وہاں بیٹھوں گا تو میں شراب پیوں گا. یہ پوچھ کے آنا اپنے پیر سے، اللہ والے بزرگ سے. اب وہ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسی ایسی اس کی شرط ہے. اللہ والے اپنے در سے کسی کو جھڑکتے نہیں ہیں، حسن اخلاق ان میں بھرا ہوتا ہے، اور حسن اخلاق سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. انہوں نے جیسی بات سنی تو کہا کہ اسے خانقاہ پہ نہ بلاؤ، اسے خانقاہ پہ بلاؤں گے تو بہت سارے لوگ بدزن ہو جائیں گے، اگر وہ شراب پیئیں گے تو اس کا گناہ ہم پہ چڑھے گا. ایسا کرو، انہیں میرے گھر پر بلاؤ، گھر میرا ہے اور وہ میرا مہمان ہے. اگر وہ شراب پیے گا تو اس کا گناہ مجھ پہ نہیں چڑھے گا، اس پہ رہے گا، اور لوگ دیکھیں گے بھی نہیں. دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. ٹائم دے دیا گیا. رات کو جگر مراد آبادی اپنے دوست کے ساتھ گھر پر تشریف لائے. اجازت مل چکی تھی، آپ کی مرضی، جو کرنا، ٹھیک ہے، شراب پینا پی لینا. لیکن جیسے ہی وہ اللہ والے بزرگ کا چہرہ جیسے ہی دیکھا، وہ جگر مراد آبادی دیکھتے سے دیوانے ہو گئے. شراب کہاں یاد آتی، آتے سے قدموں میں گرے، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور پھر کہنے لگے، حضرت میں آج آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور قسم کھاتا ہوں رہتی زندگی تک کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور اپنے چہرے کو حضور پاک کی مبارک داڑھی مبارک سے اپنے چہرے کو سجا لوں گا، سنت سے چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات سننا تھا. دوست تو تعجب میں دیکھ رہا تھا. یہ دیکھیے تو کیا ہوا، اللہ والوں کی صحبت سے دل کے سارے میل اور سارے گناہ ختم ہو جاتے. بشرط کی صحیح اللہ والے کی تلاش کرو. ایسا نہیں، آج کل تو بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان بہروپیوں سے بچائے.
جنہیں الف بے بھی نہیں آتا وہ بھی پیر بن کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ والوں سے ملاقات کرائے. اور سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے. اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن. نماز کے پابند بن جائے. ہم وقت وہاں وضو رہے. ایک وضو جسم کا کرے تو ایک وضو دل کا کرے. اور دل کا وضو کیسے ہوتا ہے؟ روز یہ بولے ہم نے سب کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی ہم کو معاف کر دے. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں. مولا میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے دل کا وضو ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے. اور دل جب پاک ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جیسی نماز کے لیے کھڑے ہو. تو ابھی ہم نے بتایا کہ کیسی نماز ہوگی. ایک مثال. اور بصارت اور بصیرت میں فرق ہے. بصارت جو ہوتی ہے نا، بصارت کس کو بولتے ہیں؟ دیکھنے کو. یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا یہ بصارت ہے. اور جو دل ہوتا ہے نا وہ بصیرت ہوتی ہے. دل میں بصیرت ہوتی ہے. ایک نعت پاک میں سنا نا ہم نے ام حبیبہ کی، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصیرت مطلب دل کی آنکھوں سے ہم نے جو مدینہ دیکھا ہے وہ ابھی بھی سلامت ہے. ہمارے دل میں مدینہ بستا ہے. یہ بصیرت رہنی چاہیے. آنکھیں بند ہو لیکن دل کھلا ہونا چاہیے. دل کو اللہ تعالیٰ وہ کیفیت عطا فرما دے. حق اور حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. حرام سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک لقمہ حرام کھانا اگر جائے تو دل خراب ہوتا ہے. ایک اور مثال صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سناؤں گا آپ نے. یہ بڑے زبردست غازی، بہت بڑے اللہ کے ولی اور ایسے مجاہد کہ ہمہ وقت صلیبیوں سے جنگوں میں زندگی گزر گئی. بیت المقدس کی حفاظت کرنے میں، بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے آپ نے پوری زندگی صرف کی. بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے جنگیں لڑتے رہے. ایک بار صلیبیوں سے جنگ میں مصروف تھے اور خبر آئی کہ دشمن کا ایک بحری سمندر سے ایک بیڑا بھی آ رہا ہے، سمندر سے دشمن کا. اور یہ بہت چند تھے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت کم مجاہد تھے اور صلیبیوں کی تعداد تھی. اور اس میں پھر خبر آئی کہ ایک بڑے جنگجو کہیں باہر سے دشمنوں کی جانب سے لڑنے کے لیے ایک بیڑا، بہت بڑا جہاز بھر کے اور ان کے جنگجو آ رہے ہیں. خبر ملی، کہا خود ہی تو اپنے پاس کم ہے، اوپر سے لگاتار ہمہ وقت لڑائیاں، جنگ شروع ہے اور ایک بڑا سمندری بیڑا بھی آ رہا ہے، تو کسی سے شکایت کس سے کریں گے؟ کس سے نہیں کی. آپ تو غازی تھے. آپ نے جیسی یہ خبر سنی تو ساری رات مسجد میں بتائی. ساری رات رکوع سجدوں میں ساری رات بتائی. ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بس سجود ہوتے رہے اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگی، مولا میری نیا تو تیرے ہاتھ میں، کون سا بحری بیڑا آ رہا ہے اور مجھے تو فتح چاہیے. اے اللہ میری مدد فرما، کامیابی عطا فرما. ساری رات آنسوں میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں گریہ جاری میں بیت گئی. صبح کو جب مسجد سے باہر نکلے، فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو ایک اللہ والے، بڑی نورانی شکل و صورت والے اللہ والے باہر کھڑے ہوئے تھے، نظر آئے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے نامور غازی، لیکن بزرگوں کا ادب کرنا جانتے تھے. وہ بزرگ کو دیکھا کہ ان کے چہرے سے ہی چہرے کی شعائیں بتا رہی تھی کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے. ان کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی اور کہا حضرت دعا فرمائے، جو جنگ چل رہی ہے اس کے لیے دعا فرمائے، فتح کے لیے دعا فرمائے. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں دیکھا اور کہا، اے صلاح الدین، تیرے رات کے آنسوؤں نے سمندری بیڑے کو غرق کر دیا.
جتنے دشمن سمندری حساب سے آ رہے تھے، بحر سے آ رہے تھے، وہ سارے تیری رات کے آنسوؤں نے غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جو رات میں آنسو مناجات میں بہائے نا، اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو غرق کر کے رکھ دیا. صحیح میں 2 دن بعد خبر آئی کہ وہ بیڑا جو آ رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل جب پاک ہو اور دل سے اگر اللہ کی جانب مناجات نکلے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایسے ہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت کیا بات ہے تہجد نصیب نہیں ہوتی. کیا کہا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت کیا بات ہے تہجد کی نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نصیب نہیں ہوتی، نہیں پڑھ پاتا. آپ نے اسے باغور دیکھا اور کہنے لگے اے شخص، تو اپنے دن کے کاموں کو سنوار لے، اپنے دن کے اعمال صحیح کر لے، رات میں اللہ تعالیٰ خود تجھے توفیق عطا کرے گا. ہمارے دن بھر کے کام اگر غلط ہے، دن میں اگر ہم ٹی وی ڈرامے پکچر دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، غلط چیز کر رہے ہیں، وہ شخص سوچے کہ میں تہجد پڑھ لوں گا تو نہیں پڑھ سکتا، جاگتے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتا. اگر دن کے اعمال اچھے ہوں گے تو رات میں بالکل میں نے تو دیکھا ہے، ذاتی تجربہ ہے میرا، کبھی دن میں تھوڑی سی اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے، بندہ تو ہے گناہوں کا پتلا، تو پھر تہجد چلی جاتی ہے. اللہ تہجد ہماری، اور تہجد میں تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، تہجد کی نماز کون سی ہے؟ جس کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے. تہجد کا بلاوا یہاں تو فرش میں 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے نا دنیا میں، لیکن تہجد کا بلاوا اللہ جسے چاہتا ہے اس کو پڑھواتا ہے. تو ہم اپنے دن کے اعمالوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اپنے دن بھر کے اعمالوں کا جائزہ لینے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. ہمیں 24 گھنٹے اپنے اوپر واچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. خوب استغفار پڑھنے والا بنائے، رات کو کم سے کم 100 مرتبہ، دن میں 100 مرتبہ، اور چلتے پھرتے استغفار، اور ڈر خوف یہ غلطی نہ ہو جائے، یہ گناہ نہ ہو جائے. میرا رب میرا محبوب ہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو ہم نے دل کو صاف کرنے کے اتنے سارے مثالیں بھی دیکھی، قرآن سے بھی سمجھا، تو سمجھ میں یہی آیا کہ جو دل ہے نا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے. جہاں اللہ بستا ہے وہاں رسول بستے ہیں، اور اللہ کے رسول کو بسانا ہے تو دل کو بہت پاک کرنے کی ضرورت ہے. ہمہ وقت دل کی صفائی کی ضرورت ہے. یہ جو روشن دان ہوتے ہیں نا گھر میں، کھڑکیاں جو ہوتی ہے، روشن دان جو ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں نا، تو گرد و غبار مٹی سب گھر میں آ جاتی ہے. ویسے ہمارا دل بھی گھر ہے، اور ہمارے آنکھ کے روشن دان اگر یوں ہی کھلے رہے نا، جس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو بہت ساری گندگیاں ہمارے دل میں آ کے بیٹھ جاتی. یہ زبان بھی ہمہ وقت اگر بے فضول بک بک کرتی رہی نا، تو بھی اس میں بھی دل میں گرد لگتی ہے. کان یہ جتنے سوراخ ہے نا ہمارے آنکھوں کے، ہمارے کانوں کے، ہمارا منہ یہ اگر کھلا رہتا ہے نا، تو گندگی ہمارے دل میں جاتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آنکھوں کو جھکائے رکھیں، نظروں کا استعمال تلاوت قرآن پاک کے لیے کرے، گنبد خضرا کے دیدار کے لیے کرے، کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے کرے، اپنے والدین کے دیدار کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھے. والدین کو دیکھنا ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. اور حج عمرے سے معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ حج عمرے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو گھر میں رہ کے اپنے دل کی صفائی کے لیے
اکیلے میں ہو یا پبلک میں ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، ہرگز ہرگز موبائل کا غلط استعمال نہ کرے. جو بھی چیز ہماری روح کے صحت کے خلاف ہے، ہمارے دل کے صحت کے خلاف ہے، وہ چیز نہ دیکھے. کوئی برائی کرنے آئے تو کہہ دے کہ توبو اللہ، استغفر اللہ، اللہ تجھے معاف کرے، میں بھی معافی مانگتی ہوں، تو بھی توبہ کر. تجھے بتانا کہ دیواروں کو پہاڑوں میں جا کے بتا، مجھ کو بتا کہ کیا ہے. اور برائی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ دو لوگوں میں دشمنی تو کرواتا ہے. اب برائی ایسی تھوڑی ہو جاتی ہے جب تک وہ خود نہیں کرتا ہے. وہ بھی برائی کرتا ہے تب جا کے آگے والا بتاتا ہے، تو وہ کون سا ہمارا اپنا ہو جاتا ہے؟ ہم بڑے چٹکے لے کے پوچھتے ہیں برائی کیا ہوئی، کیا ہوئی، کس نے کیا بولا، کس نے کیا نہیں بولا. اللہ ہمیں بچائے مولا. ہمیں کیا کرنا ہے کرنے دیجیے. امام شافعی نے بڑی پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کی باتوں کو سن سن کے اگر آپ اپنے دل سے لگاتے رہیں گے نا، لوگوں کی باتیں جو ہے وہ اینٹ پتھر روڑے اور پہاڑ کی طرح ہے، جس کو اگر آپ نے سر پہ رکھ لیے نا تو آپ کا قد چھوٹا ہو جائے گا، اور وہی باتیں اگر آپ نے اس کو قدموں میں رکھ لیے نا تو آپ کا قد اونچا ہو جائے گا، آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بات کریں گے. اسی لیے ہاتھی چلتا ہے، کتے بھونکتے ہیں، جس کو جو بولنا ہے بولتے رہے، اپنے صراط المستقیم پہ چلتے رہے، اچھا کام کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، اور بس ہمہ وقت اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو ہم سب کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے جو بھی بھول چوک غلطی خطا مجھ سے ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آئینہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنا گھر بنا دے، عرش اللہ بنا دے. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، خطائیں معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تمام اسلامی بھائیوں کو بتاتے چلوں کہ ہر اتوار کو دوپہر 3 سے 4 بجے انشاءاللہ گوگل میٹ ایپ پر اجتماع ہوتے رہے گا. لنک ہمیشہ انشاءاللہ یہی رہے گا. تو آپ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لنک کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اجتماع میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں، اور لنک شیئر کر کے اپنے لیے ثواب جاریہ کا راستہ تیار کریں. تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیک